سے اتر کے گھر آ گئے اور بابا جی بوڑھے ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ایسی بات کی ہے اور جلسہ ہو رہا ہے, خود صدارت کر رہے ہیں. بس پھر ہم سو گئے, کوئی تبصرہ نہیں کیا, کوئی سمجھ نہیں. 2-4 دن بعد پھر وہ میرے گھر آئے, کہنے لگے بہت ناراض ہوئے ہوں گے. میں کہا جی بہت ناراض ہوئے, آپ نے بات ایسی کی. انہوں نے کہا یہ جو مولوی تقریریں کر رہے تھے یہ عالم نہیں ہے, مولوی ہیں, کٹ ملا, ایسی بات کریں گے تمہارا ایمان زائل کر دیں گے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ نیکی کا کام ہے یہ جلسہ جو ہو رہا ہے, جو بیٹھا ہوں, میں تو مجبور میں بیٹھا ہوں, مجھے انہوں نے بلایا ہوا ہے, آپ کو کیا مجبوری ہے؟ اگر آپ گانا سنو گے کوئی خدا نہ خواستہ, اس کو گناہ سمجھ کے سنو گے, کبھی نہ کبھی اس سے توبہ کر لو. اس جلسے کو تو سنو گے نیکی اور عبادت سمجھ کے, یہ آپ کے ایمان کو جڑ کاٹیں گے اور ایسے غلط مسائل بتا دیں گے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ شیطانی مجالس سے دور ہی رہا کرو. تو یہ ہے اس آیت کی تشریح کہ اللہ کا نام لے کے یہ شیطان تمہیں پھسلائے گا اور پھسلاتا ہے. مجھے خود یاد ہے جوانی کا زمانہ تھا, ہمارے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ قریب المرگ ہو گئے, ڈپریشن ہو گئی اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. اور جماعت والوں نے مجھے کہا کہ یہی تو موقع ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا, یہی تو موقع ہوتا ہے, اسی سے تو پتہ لگتا ہے کہ بندہ ہم 10 دن تو لیگ میں لگانے چاہیے. اب آپ اندازہ کرو, باپ اگر مر رہا ہو تو فرض نماز کو مؤخر کرنے کا حکم ہے, اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو اور باپ بیمار ہے اور آواز دے تو نماز توڑ کے اس کی بات سننے کا حکم ہے. باپ کا اتنا درجہ ہے, اگر وہ پیچھے سے کچھ ہو جاتا ہے, وہ تو ہماری قسمت تھی کہ وہ فوت نہیں ہوئی, ان کو تو بہت بات 20 سال چاہیے, لیکن اگر وہ اس وقت فوت ہو جاتے تو ہماری تو ساری زندگی عذاب میں گزرتی ہے کہ اس شخص نے کس طرح ہمیں پالا, ساری زندگی مزدوریاں کی, اور جب ڈاکٹر بنے تو چڑھ گئے. یہی تو وقت ہے اسلام کا تبلیغ کرنے کا, تم نہ کہے تو اسلام ہی مٹ جانا ہے پورے کا پورا. وہاں ہمیں ایک آدمی ملا تبلیغ میں, وہاں ہر قسم کا آدمی ہے, اللہ والے کے چھپے ہوئے چل رہے تھے, کلین شیو تھا. اس کو ساری بات بتائی کہ ابا جی بڑے سے بیمار ہیں اور یوں ہوا اور ہمیں ترغیب دے کے نکال دیا ہے اور بڑی پریشانی. مجھے ماں نیند نہیں, کیونکہ میں چھوٹا تھا, مجھ سے ان کا بڑا تعلق اور میں ہی ڈاکٹر تھا. مجھے نے کہا ابھی اٹھاؤ اس طرح واپس چلے جاؤ, ان کی خدمت تبلیغ ہے. یہ تمہیں کس نے کیا دیا؟ فوراً واپس چلے جاؤ. اور مجھے سمجھ آ گئی. اس نے کہا شریعت یہ ہے کہ وقت کے اوپر شریعت کے حکم کو سمجھے کہ اس وقت اللہ کا امر کیا ہے. جب اذان ہو گئی اس وقت اللہ کا امر ہے کہ نماز پڑھے, اس وقت قرآن پاک کی تلاوت روا نہیں ہے. اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا تو گناہ گار ہو جائے گا اگر نماز قضا ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھی, خوب رو کے دعائیں کی, ذکر کیا, تلاوت کی, سوئے بدر قضا ہو گئی. اب وہ تہجد اس کے لیے وبال ہے, کیونکہ فرض نماز بہت اولا اور افضل ہے. اس لیے ہر ٹائم کا جو امر ہے, ہر لمحے کا جو اللہ کا حکم ہے اس کو پہچانے. ہجرت کا حکم ہو جائے اس وقت ٹھہرنا غلط ہے. جہاد اور قتال کا وقت آ جائے, اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرو, اس وقت گھر میں بیٹھے رہنا وبال ہے. اور خواہ ہوئے کسی مسلمان کے گھر پڑھ کے اس کو مار دینا اور دہشت گرد بن جانا, یہ حرام ہے. ایک مسلمان کی جان اور مال خانے کعبے کی دیوار سے زیادہ مقدم ہے. جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچایا اس طرح ہے جس طرح اس نے خانے کعبے کی دیوار کو گرا دیا. یہ سمجھنا چاہیے. تو شیطان جو ہے آپ کو دھوکہ نہ دے اللہ کا نام لے کر کہ یہ تو دین کا کام ہو رہا ہے. جی یہاں کرتے ہیں کوئی پروگرام نعتیہ مشاعرہ یا کیا, ساری رات وہ اونچی ڈیک اتنے بڑے لگا دیتے ہیں, اور اب اگلا کسی بچے کا امتحان ہے, کسی نے سونا ہے, کسی کی کیا مجبوری ہے, کیا ہے. یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. اسپیکر اتنا ہو آپ تک آواز ہے, اس دیوار کے پیچھے آواز نہیں جانی چاہیے, جس نے سننا وہ اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دنیا کی زندگی میں اس طرح وقت گزارے
کہ ہر لمحہ اس کا آخرت کی تیاری میں صرف ہو رہا ہے. کوئی کام ایسا نہیں جو آخرت میں ممد اور کارآمد نہ ہو، اور کوئی کام ایسا نہیں جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والا نہ ہو. کوئی کام دنیا نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کے تابع اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پہ کرے. ہر کام، سارے کا سارا کام دین. وہ نوکری کرے، وہ پڑھائی کرے، وہ بزنس کرے، ہر کام کرے، لیکن حکم اللہ کا اور شریعت اور طریقہ رسول اللہ کا. بس باتیں مختصر ہیں اور سارے کا سارا دین اس کے اندر. لیکن یہ کرنا مشکل ہے. اس کے لیے دل کی آمادگی شرط ہے. نفس بڑا شریر ہے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. اس کے لیے دل کی آمادگی پیدا ہو اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اور اپنی پسند، معاشرے کی پسند، عزیزوں کی پسند، نفس کی پسند چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں اپنی ذات کو فنا کر دے. اسی کو کہتے ہیں فنا فی الرسول. فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اس کی پسند بن جائے دل سے. دل کے اندر سے آمادگی ہو ہر وقت کہ میں آپ کی تابعداری کروں گا، میں آپ کی اتباع کروں گا، جیسے کہ ابو بکر صدیق نے کی، جیسے کہ علی المرتضیٰ نے کی، جیسے کہ صحابہ کرام نے. اس لیے ان کے درجات اللہ نے بلند کیے اور ان کی تعریفوں میں قرآن پاک کے صحیفے نازل ہوئے، سورتیں ان کے ناموں کے اوپر آئیں، اور آیات کریمہ ان کے لیے نازل ہوئی، آیات قرات ان کے نئے نازل ہوئی. اس لیے کہ وہ فنا پر رسول تھے. انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کوئی بات کرے، ہم وہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور اطاعت ایسی کی کہ جان قربان کرنا ان کے لیے بہت معمولی بات تھا، بہت معمولی بات تھا. وہ جو صحابی تھے جن کو پکڑ لیا تھا خبیب اور ان کو مکہ میں سولی پہ چڑھایا جنگ بدر کے بعد، احد سے پہلے، ان سے پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو پھانسی دے دی جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ تو ہنس پڑے، کہ یہ خوش ہو گئے. اس نے کہا نہیں، تمہاری نادانی پہ میں خوش ہو رہا ہوں. اتنے اہموں کو تم میرے جسم کا ایک ایک حصہ، میرے جسم کا ایک ایک حصہ علیحدہ کر دیا جائے، میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو ایک ببول کا کانٹا بھی چبھے. ان کا پھر اسی طرح کرو، اسی طرح کرو. انہوں نے ایک انگلی کاٹی پاؤں کی تلوار کے ساتھ، اور دوسری انگلی کاٹی اور تیسری انگلی کاٹی، اور ہر بار پوچھتے تھے اب بول آپ کیا رہتا، تو وہ یہی جواب دیتے تھے اور مسکراتے رہے مسکراتے رہے. پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، آدھی پنڈلی تک کاٹا، گھٹنے تک جب کاٹا تو اتنا خون بہ گیا کہ وہ شہید ہو گئے. اور شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا اے اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور میں تیری اس حال پہ راضی ہوں، تو اپنے فرشتے کے ذریعے میرے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دینا کہ میں نے شہادت نوش کر لی. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ خبیب کو سولی دے دی گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خبیب کی شہادت پر فخر کر. تو یہ تھے صحابہ کرام جن کو فنا فی الرسول کا مقام حاصل تھا، اور انہی جیسا جذبہ آج درکار ہے. وہ تو بہت اونچی بات تھی، ہمیں اس کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے ذکر کرنا ہے، اور ذکر سے دل کی زمین نرم ہوگی، اور اس کے اندر اللہ کی محبت کا بیج بویا جائے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق وجدانی ایسا قائم ہوگا کہ ہماری پسند ان کی پسند کے مطابق ہو جائے. آج ہماری پسند اور ان کی پسند میں فرق ہے، اس کو سمجھیں. جب موقع آتا ہے ہم ٹلٹ ہو جاتے ہیں کہ برادری کیا کہے گی، جب موقع آتا ہے تو ہم ٹلٹ ہو جاتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، جب موقع آتا ہے تو ہم ڈول جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو. تو اس لیے وہ تھے کہ وہ ڈولتے نہیں تھے، وہ ثابت قدم رہے. جس نے بھی کوئی مقام پایا ہے دنیا کے اندر تو وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. سب کچھ کائنات کا وارث بنا دیا جائے گا،
لیکن شرط یہ ہے کہ غلامی مدینہ طیبہ کی کرنی پڑے گی، رخ نیو یارک اور واشنگٹن اور لندن اور پیرس کی طرف سے ہٹا کے مدینہ طیبہ کی طرف کرنا پڑے گا، تو پھر سارے مسئلے حل ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب کے حالوں پر رحم فرمائے اور شیطان اور نفس کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جی پڑھیں کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ 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 احمد و صدیق و سلمان قاسم است و جعفر است، بایزید و ابوالحسن جو علی تاج سر است، یوسف است و وجدمانی عارف و محمود و هم، از علی رحمتینی سماس شمس خاور است، شاہ جلال است و بہاؤالدین علاؤالدین ولی، خواجہ یعقوب و عبید اللہ بفضل داور است، زاہد و درویش و خواجان باقی با احمد و آدم و نور و شیخ سعدی رہبر است، خواجہ آیا اسلام عبدالشکور عبدالرضا، نام محمد باصفا فقیر محمد انور است، شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام، فیض نامت یا خدایا در دلونم خوشتر است، شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام، واس حضرت غازی شاہ فیضان رب اکبر است، شاہ مومن بادہ ذل الہی یاد کن، با امید فیض اہل اللہ بچشم خاور است، شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام، صوفی مقبول محمد نقش بندی نوکر است، وہ عطا یا الہی عشق بو ذکر دوام، یہ دعائے آرزو سید محمد زبیر اختر است۔ بس جیسے عرض کیا گیا ہے، آنکھوں کو بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا، اور دل میں اللہ کو اللہ کے مبارک نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ